عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خاندان اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ خاندان اعلیٰ حضرت پروگرام کے اندر اب تک ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے آباء و اجداد پر ہم ایک ایپیسوڈ کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو بھائی جان ہیں علامہ حسن رضا خان، علامہ محمد رضا خان، ان کی سیرت کے بارے میں بھی ہم نے اس خاندان اعلیٰ حضرت پروگرام میں جاننے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو اولاد ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو 2 بیٹے ہیں، علامہ حامد رضا خان، علامہ مصطفیٰ رضا خان، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ اسی طریقے سے علامہ حامد رضا خان کے ایک لڑکے ہیں علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت کے بارے میں بھی ہم نے اسی پروگرام کے اندر جاننے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے خاندان کے ایک فرد، جن کو وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جن کو جانشین مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، میری مراد تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی ہاں، آج کا ایپیسوڈ ان کے موضوع پر ہوگا، ان کے ٹاپک پر ہوگا، ان کی سیرت پر ہوگا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اینڈ تک ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہے تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ جی ہاں، علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے لڑکے ہیں، ان کا نام ہے ریحان رضا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لڑکے ہیں۔ تو یوں علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ حامد رضا خان کے پوتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کے پوتے ہوئے۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آپ کی ولادت کاشانہ رضا محلہ سودا گران بریلی شریف UP میں 14 ذی القعدہ ہجری سن 1361 23 نومبر عیسوی سن 1942 میں بروز منگل کو ہوئی۔ آپ حضرت مفسر اعظم حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا۔ چونکہ والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہیں، اس نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا یہ رکھا گیا، اور عرفی نام آپ کا اختر رضا ہے، اور اسی نام سے آپ مشہور ہیں۔ اختر یہ آپ کا تخلص ہے، قادری یہ مشرباً، اور ازہری یہ علماً نام کے آگے آپ لکھتے ہیں۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اگر علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم و تربیت کی بات کریں تو جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو والد ماجد نے تسمیہ خوانی کا، یعنی بسم اللہ خوانی کا، رسم بسم اللہ کا اہتمام فرمایا۔ یہاں پر ایک چیز میں رک کر عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو، آپ شروع سے لے کر اب تک خاندان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے ایک چیز، یوں تو کئی چیزیں ہیں، مگر ایک چیز تھوڑا کامن آپ نے نوٹ کی ہوگی، وہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خاندان میں جس فرد کی بھی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پر بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا،
یہ بسم اللہ خوانی کا اہتمام کرنا یعنی تعلیم کا آغاز، دینی تعلیم کا ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہ آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تو گھر پر بسم اللہ خوانی کی محفل کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھی کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بسم اللہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج بھی کئی گھروں کے اندر جو اہل علم حضرات ہیں، ٹھیک ہے، جو مذہبی لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے گھروں پر بھی یہ بسم اللہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی اگر بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کا آپ کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ خوانی کا اہتمام ضرور فرمایا کریں۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے یہاں گھروں میں بچے یا بچی کی ولادت ہو اور ان کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہو جائے، تو ہم بھی اپنے گھر کے اندر رسم بسم اللہ خوانی کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس سے بچوں کو برکتیں نصیب ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئے تو والد ماجد نے تسمیہ خوانی کا، بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ آپ کو پڑھائی۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا، اور ابتدائی کتب یعنی جو شروعاتی کتب ہے خود والد نے پڑھائی۔ اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں آپ نے ایڈمیشن لیا۔ محنت و لگن کے ساتھ مروجہ درس نظامی کی تکمیل آپ نے اسی دارالعلوم منظر اسلام میں مکمل کی۔ آپ کو شروع سے ہی مطالعہ کا بڑا شوق تھا، یعنی اسٹڈی کرنے کا، پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور ازہری میاں کو میں نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا، مطالعے کے بے حد شوقین، حتیٰ کہ کبھی کبھار مسجد میں آتے دیکھتا کہ راستے چلتے ہوئے جہاں موقع ملتا کتاب کھول کر آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو دینی علم پڑھنے کا اتنا شوق اور جذبہ تھا کہ جہاں آپ کو وقت ملتا آپ کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، حضور تاج الشریعہ نے عیسوی سن 1967 سے درس کا آغاز کیا۔ پہلے دارالعلوم منظر اسلام میں بحیثیت استاد آپ مقرر ہوئے، پھر صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہے، پھر کاشانہ پر یعنی اپنے گھر پر ہی درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا۔ مرکزی دارالافتاء کی تربیت افتاء حاصل کرنے والے طلباء کو آپ درس دیتے ہیں، یعنی جو مفتی بن رہے ہوتے تھے ان کو آپ درس افتاء دیتے ہیں۔ جامعۃ الرزاق کے جو لاسٹ ایئر کے طلباء ہوتے، درجہ دور حدیث شریف کے اور تخصص فی الفقہ مفتی کورس کرنے والے طلباء کو بھی آپ درس دیا کرتے تھے۔ انٹرنیٹ پر بخاری شریف اور قصید بردہ کا بھی آپ درس دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریس کی ابتدا دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے عیسوی سن 1967 میں کی، اور عیسوی سن 1978 میں دارالعلوم کے آپ صدر المدرسین اور رضوی دارالافتاء کے صدر مفتی کے عہدے پر آپ فائز ہوئے۔ تدریس کا سلسلہ یہ 12 سال تک جاری رہا، جس کے بعد کثیر مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ تدریس نہ فرما سکے۔ افتاء کی مصروفیت کا سلسلہ عیسوی سن 1967 سے جب تک آپ حیات رہے تب تک آپ کا فتویٰ نویسی کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر علمی قابلیت کی بات کرے، علمی صلاحیت کی بات کرے، تو آپ کو کئی علوم پر مہارت حاصل تھی۔ جی ہاں، چند علوم میں آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ نمبر 1 علوم القرآن، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، فقہ حنفی، فقہ مذاہب اربعہ، اصول فقہ، علم کلام، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بدیع، علم بیان، علم منطق، علم فلسفہ قدیم و جدید، علم مناظرہ، علم الحساب، علم ہندسہ، علم ہیئت، علم تاریخ، علم مربعات، علم عروض و قوافی، علم تکسیر، علم جفر، علم فرائض، علم توقیت، علم تقویم، علم تجوید و قرات، علم ادب۔ اب اچھا، ادب کے اندر بھی فارسی، انگریزی، ہندی، ان زبانوں کے اندر آپ اردو میں ان زبانوں کے اندر آپ نثر کہہ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علم خطاطی، علم جبر و مقابلہ،
علم تصوف، علم سلوک، علم اخلاق، یعنی تقریباً آپ کو 36 یعنی 36 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اور کیوں نہ ہو، چونکہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے خاندان سے، اسی وجہ سے آپ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو جانشین مفتی اعظم ہند بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرات اشرا کے ماہر تھے، تلاوت قرآن مصری لہجے میں لاجواب کرتے تھے، اور کئی زبانوں پر آپ مہارت رکھتے ہیں، مثلا عربی، فارسی، انگریزی، اردو میں تو آپ کے ادبی شیپارے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی، سنسکرت، میمنی، گجراتی، مراٹھی، پنجابی، بنگالی، تیلگو، کنڑ، ملیالم، بھوجپوری وغیرہ یہ سب زبانیں آپ ان کو بول بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ ادب کے اندر ان کا کیسا بڑا مقام و مرتبہ تھا، زبان کے اندر ان کا کیسا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی عائلی زندگی کی بات کریں، خاندانی زندگی کی بات کریں، تو حضرت کا عقد مسنون یعنی آپ کا نکاح علامہ حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی، جن کا نام ہے سلیم فاطمہ عرف اچھی بی، شعبان المعظم ہجری سن 1388 3 نومبر عیسوی سن 1968 بروز اتوار کو ہوا۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سبھی کی بہترین دینی تربیت کی اور تعلیم سے آراستہ کیا، اور سبھی کی شادیاں بھی کرائی۔ آئیے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی 5 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1 آسیہ فاطمہ، نمبر 2 سعدیہ فاطمہ، نمبر 3 قدسیہ فاطمہ، نمبر 4 عطیہ فاطمہ، نمبر 5 ساریہ فاطمہ۔ یہ 5 آپ کی بیٹیوں کے نام ہیں، آپ کی 5 صاحبزادیاں تھی، شہزادیاں تھی۔ کتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے مبارک نام اپنی بچیوں کے رکھنے والے بن جائیں۔ اچھا، آپ کے ایک شہزادے ہیں، شہزادے تاج الشریعہ علامہ مولانا محمد اسجد رضا صاحب، جی ہاں، آج یہ آپ کے جانشین ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ارادت و سلوک کی بات کریں کہ آپ کس کے مرید تھے، تو حضور تاج الشریعہ کو بچپن ہی میں مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے بیعت کر لیا تھا۔ آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے داخل سلسلہ ہو گیا ہوں، یعنی ان کا میں مرید ہو گیا ہوں، اور تقریباً 20 سال بعد مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے میلاد شریف کی محفل میں خلافت و اجازت بھی آپ کو عطا کر دی۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی زیارت حرمین شریفین کی بات کریں تو ماشاءاللہ آپ نے علامہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 حج کیے، جی ہاں 6 حج کیے۔ اس کے علاوہ ان گنت بار آپ نے عمرہ کیا اور مدینہ منورہ کی حاضری دی۔ کبھی کبھی تو سال میں 2 سے 4 بار آپ مدینہ منورہ حاضری دے دیا کرتے تھے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی تقوی طہارت کی بات کریں، تقوی پرہیزگاری کی بات کریں، تو ایک مرتبہ آپ دعوت پر مدعو تھے، کسی نے آپ کی دعوت کی، تو دعوت پر جو کھانے کا اہتمام کرا وہ ٹیبل کرسی پر کرا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ٹانگیں پھیلا کر کھانا نہیں کھانا چاہوں گا، بلکہ میں سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہوں گا۔ تو آپ کرسی پر ہی اپنے پاؤں کو سمیٹ کر سنت کے مطابق کھانا تناول فرمانے لگے۔ تو یہ آپ کی سنت سے محبت ہے، اور واقعی میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قدم قدم پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی، جی ہاں 60 سے زیادہ اپنی کتابیں لکھی، جس میں کچھ کتابیں اردو زبان کے اندر، کچھ کتابیں عربی زبان کے اندر، اور کچھ کتابیں آپ نے انگلش زبان کے اندر لکھی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ بھی آپ نے پیچھے سنا بھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی زبانیں آتی تھیں، جس کو آپ بول بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آپ سے اردو میں سوال کرتا تو آپ اس کا اردو میں جواب دیتے، کوئی عربی میں سوال کرتا تو عربی میں جواب دیتے، کوئی انگلش میں سوال کرتا تو آپ اس کو انگلش میں جواب دیتے۔ اچھا، آپ کی عربی اور انگلش بھی ایسی مضبوط تھی کہ کوئی انسان اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ عربی ہی یا اجمی ہیں یا انگلش کنٹریز کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی خداداد صلاحیت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی وصال کی بات کریں تو یہ علم و ادب کا روشن تابناک آفتاب 6 ذوالقعدۃ الحرام ہجری سن
1439 20 جولائی عیسوی سن 2018 بروز جمعۃ المبارک مغرب کے وقت یہ غروب ہو گیا، یعنی آپ کا وصال ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی خبر ملنے پر ان کے بھائی حضرت مولانا منان رضا خاں المعروف منانی میاں آل و اولاد تمام مریدین محبین معتقدین سے تعزیت فرمائی۔ نیز 21 جولائی 2018 کو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی جتنے بھی جامعات المدینہ ہیں اور مدارس المدینہ ہیں، ان تمام مدارس کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ نے پورے جتنے بھی ایپیسوڈ دیکھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا خاندان یہ علمی خاندان تھا، علمی گھرانہ تھا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 150 سال سے زیادہ آپ کے خاندان کے اندر یوں سمجھ لیجئے فتویٰ نویسی چلتی رہی۔ آپ کے اگر دادا کی بات کریں رضا علی خاں، وہ مفتی، آپ کے والد مفتی، خود آپ مفتی، آپ کے بیٹے مفتی، آپ کے پوتے مفتی، اور آپ کے خاندان میں کئی افراد مفتی، یعنی یہ جو خاندان ٹھہرا علمی خاندان ٹھہرا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن نے بڑا تجدیدی کارنامہ انجام دیا، اسی وجہ سے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد بھی کہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے یعنی ہم مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وابستہ رہے، تو انشاءاللہ الکریم ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی بنی رہے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔